فاستجابوا لها کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو کہ نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو نہ ڈرے، اور ایسے نفس سے جو کہ سیر نہ ہو، جو بھرے نہ، ومن نفس لا تشبع، نفس کی خواہشات ان اینڈنگ ختم ہی نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو کہ قبول نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو حرص اور لالچ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ زندگی کا سکون ختم کرنے والی، برباد کرنے والی چیز ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یہ مضمون بھی آتا ہے جس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ حرص اور لالچ وہ چیز ہے جس نے کہ پچھلی قوموں کو، پرانی قوموں کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے، آپ نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا حرص اور طمع سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے قومیں اسی حرص سے تباہ ہوئیں۔ اسی نے ان کو بخل کرنے کو کہا تو انہوں نے بخل اختیار کیا، اسی نے ان کو قطع رحمی یعنی حقوق قرابت کی پاماری کے لیے کہا تو انہوں نے قطع رحمی اختیار کی، اسی نے ان کو بدکاری کے لیے کہا، انہوں نے بدکاریاں کی۔ یہ سب چیزیں کس سے پیدا ہوئیں؟ حرص سے، حرص کرنے سے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قانع بنا دے اور غنی بنا دے۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخط القدر، ڈسپلیجر ود دا ڈیوائن ڈکری، تقدیر کے فیصلوں پر ناراضگی کا اظہار کرنا۔ کوئی آپ میں سے اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہے گا کہ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے؟ ہم اپنے معاشرے میں کس انداز میں لوگوں کی طرف سے یہ ری ایکشن دیکھتے ہیں کہ وہ تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کریں؟ یعنی کوئی ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم تقدیر پر بہت ناراض ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں غریب ہی بنایا، وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ جی ہاں، ناشکری کا رویہ، جلن کڑھن ہوتی ہے، میرے نصیب ہی ایسے ہیں، بالکل برا بھلا کہنا۔ یہ تو ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے سب سے زیادہ اس موقع پر تقدیر سے ناراضگی کا سا رویہ اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کتنی بھی عمر میں انتقال ہو، کہتے یہ ہیں کہ بے وقت مر گیا، یہ تو اس کی عمر ہی نہیں تھی۔ بے وقت کوئی نہیں مرتا، جب وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جان لے لیتا ہے۔ یا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش یوں کر لیتے، اگر فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تو نہ مرتا، پاکستان میں علاج کروایا اس لیے مر گیا، اگر امریکہ لے جاتے تو نہ مرتا، ہم نے تو کہا تھا امریکہ لے جاؤ، ہم نے کہا تھا کہ تم فلاں اسپتال میں لے جاؤ، چونکہ وہاں نہیں لے گئے اس لیے مر گیا۔ یہ ہے سخط القدر کا انداز، اس طرح سے بات کرنا۔ یا شادی بیاہ کے معاملات میں بہت زیادہ تقدیر سے ناراض لوگ رہتے ہیں کہ فلاں جگہ شادی کیوں کی، پہلے سوچ لیا ہوتا، وہاں سے بھی رشتہ آیا ہوا تھا، اگر وہاں کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا، وہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کرنا، لیکن ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے یہ کہاں کر لی شادی، میری پسند کا شوہر نہ ملا یا میری پسند کی بیوی نہ ملی۔ اس میں بھی بعض دفعہ پھر اولاد جو ہے وہ والدین پر الزام رکھتی ہے، الزام دھرتی ہے، اور والدین سے پھر اولاد لڑتی ہے کہ ہماری شادی فلاں جگہ کیوں کی۔ تو تقدیر پر انسان اگر ایمان رکھے، تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے اس کو کہ جو ہوا یہ ایسا ہی ہونا تھا، ہم کچھ بھی کر لیتے، کوئی بھی تدبیر ہم اختیار کر لیتے، بہرحال بالآخر ہونا یہی تھا، میری تقدیر میں چونکہ یہی لکھا ہوا تھا۔ اور یہ تقدیر پر ایمان یہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، جیسے کہ ہم وہ جو ایمان مفصل، ایمان مجمل آتا ہے، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، چاہے اس کا خیر ہو چاہے اس کا شر ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ ہے دراصل تقدیر پر ایمان، یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اب فرق یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں تک میرا اختیار ہے، کہاں تک ہم تدبیر کریں،
اور کہاں پر تقدیر شروع ہو جاتی ہے، اس کا بھی تو فرق ضروری ہے. یعنی کہ تقدیر کو کاہلی کا یا بے عملی کا بہانہ نہیں بنانا. انسان پہلے جو ہے وہ اپنی تدبیر کرے، حتی الامکان کوشش کرے. جب تک کسی معاملے کا نتیجہ سامنے نہیں آیا، چیز انسان کے اختیار میں ہے، یوں سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے، تدبیر کہاں ہوتی ہے؟ جہاں تک اختیار ہو انسان کا. جن چیزوں پر اختیار ہوتا ہے انہی میں ہم تدبیر کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے بھرپور پلاننگ کی جائے، اپنی طرف سے کوشش کی جائے، ہاتھ پاؤں مارے جائیں، سب کچھ کیا جائے. اور جب پوری طرح انسان محنت کر لے، مشقت کر لے، پلاننگ کر لے، کاہلی سے کام نہ لے، بے عملی نہ کرے، جو کچھ اس کے بس میں تھا اس نے کر لیا، تدبیر اس نے کر لی. اس کے بعد اب نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے، اس لیے کہ ایک دفعہ اس نے کام کر لیا. اب جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے. تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں وہ تقدیر ہے، اور جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تدبیر ہے، پلاننگ ہے. ہم پلاننگ کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں. یہ کوئی نہ کہے کہ بھئی جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہوگا ہی، اب ہمارے کچھ کرنے سے کیا فرق پڑے گا. نہیں، اسلام نے ہم کو ایسی باتیں، ایسی بے عملی اور کاہلی نہیں سکھائی. ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہمیں نہیں بیٹھنا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو، ہاتھ پاؤں ہلاتے رہو، لیکن ساری تدبیر اختیار کرنے کے بعد اگر نتیجہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آ جائے اس پر راضی رہو. اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کرو گے، اگر تم یہ کہہ دو گے یہ فیصلہ تو بہت ہی غلط ہوا، یہ تو بہت ہی برا ہوا، تو سوائے اپنی پریشانی میں اضافے کے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. اس طرح سے تو ایک تو پہلے ہی رنج ہو رہا ہے، اور رنج کے اندر ہم جب پچھتاوا شامل کر لیتے ہیں تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کو بدل نہیں سکتے، ماننا تو پڑے گا، چاہے 10 دن کے بعد مانے، چاہے 10 سال کے بعد مانے. تو بہتر ہے کہ جب نتیجہ سامنے آئے تو پہلے دن ہی انسان اس کو قبول کر لے، مان لے اس چیز کو کہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا. تو تدبیر تو کرنی ہے انسان کو، اور یہ بھی یاد رکھے کہ تدبیر تقدیر کو بدل نہیں سکتی. اتنا اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تقدیر کا عقیدہ دے دیا، ورنہ تو ہم پچھتا کر اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لیتے. اللہ کے فیصلے پر انسان راضی رہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں. آگ کا انگارہ سوچیں، زبان پہ رکھنا، زبان اتنی حساس ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو میں زبان پہ رکھوں اور چاٹوں، یہ عمل مجھ کو زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو ہو چکا یہ کہوں کاش یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعے کے بارے میں جو نہیں ہوا یہ کہوں کاش وہ واقعہ ہو جاتا. یعنی اتنا ناگوار ہے اس طرح سے کہنا. پھر شادی بیاہ کے معاملے میں لے لیجئے، کاش میری شادی فلاں سے ہو جاتی، کاش وہ میری بیوی ہوتی، یا کاش میری شادی فلاں سے ہوتی وہ میرا شوہر ہوتا، یا کاش اس کے بچے میرے بچے ہوتے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کلمت لو والی چیز ہے نا. لو، جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ لو کہنے سے یعنی کاش کہنے سے شیطان کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق کوئی واقعہ پیش آ جائے، اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا، یا یہ کہنا کہ یہ ایسا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، یہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کے خلاف ہے. یہ ہے سخط القدر، یہ ہے ناراض ہونا تقدیر سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم سے کیا توقع ہے؟ رضا بالقضاء، رضا بالقضاء، راضی رہے انسان قضاء کے اوپر، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. تقدیر کے فیصلے کے خلاف نہ دل میں شکایت آئے، نہ دل میں اس کی برائی آئے، دل و جان سے انسان راضی رہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی سی کوشش کر لی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا، اور یقین رکھے کہ میری کوئی تدبیر اس انجام کو بدل نہیں سکتی تھی. جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہتا. تو انسان یہ سوچے کہ چلے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، جو واقعہ پیش آیا، جو ناگوار لگا، وہ اس کو انسان قبول کر لے اور بار بار ڈسکس نہ کرے، پھر اس کو بار بار اس کے بارے میں بات نہ کرتا رہے.
جب ایک چیز جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے ہم بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں ہر آئے گئے کے سامنے رہے. جب ایک چیز جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے ہم بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں ہر آئے گئے کے سامنے اس چیز کو ہم پیش کرتے ہیں اور اس پر بات چیت کرتے ہیں اور اس کو گفتگو کا موضوع بناتے ہیں. ہم اپنی تکلیف کو میگنیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اپنی پریشانی کا اظہار کر کے ہم مزید اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں اور اپنی پریشانی کو ہم تازہ رکھتے ہیں. اور اتنا سارا آپ سوچئے کہ زندگی میں ایکسٹرا بیگیج لے کے چلیں گے تو پھر نیک اعمال پر دوڑیں گے کیسے؟ نیک اعمال کے لیے دوڑیں گے کیسے؟ فاستبقوا الخیرات والے ہم کیسے بنیں گے؟ سارعوا الی المغفرہ والے لوگ ہم کیسے بنیں گے؟ سارعوا الی مغفرۃ، اللہ تو فرماتا ہے دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف. اتنے سارے غم، اتنے سارے پچھتاوے اور اس طرح اپنے آپ کو ٹینشن کا شکار کر کے رکھیں گے تو ہماری تو ذہنی صحت اس قابل نہیں بچے گی کہ ہم زیادہ نیکیوں کے دوڑ میں حصہ لے سکیں. تو یہ سارا ایکسٹرا بیگیج ہے. ایک بات ایسی پیش آ گئی جو ناگوار لگی، ختم، ڈن، ہو گیا، ڈمپ کریں اس کو، forget about it. پنجابی میں ایک بڑا اچھا سا جملہ کہتے ہیں، مٹی پاؤ، بس مٹی پاؤ، چھوڑو، ہو گیا، کور کر دیں، چھوڑ دیں، ذکر ہی مت کریں کسی کے سامنے اس کا. جتنا آپ اس کا ذکر کریں گی اتنا زیادہ لوگ ذکر کریں گے اور وہ چیز انسان بھولنے نہیں پائے گا. تو ڈمپ کریں بس اس کو، آگے دوڑیں، آگے چلیں. اسلام فارورڈ لکنگ ہے. اسلام پچھلے فیصلوں کو دیکھ دیکھ کر پچھتانے کا نام نہیں ہے، ورنہ تو سلامتی ہوگی نہیں انسان کی زندگی میں. ہاں یہ انسان خیال رکھے کہ چلے غلطی ہوئی، ہم سبق سیکھ لیتے ہیں اس سے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. اگر اپنی تدبیر میں، اپنی پلاننگ میں کوئی غلطی تھی، اس غلطی کے بارے میں انسان کانشیس ہو جائے، متنبہ ہو جائے اور یہ ارادہ کر لے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم نے سبق سیکھ لیا، یہ تو الحمدللہ اچھی چیز ہے. اور جو ہو گیا اب اس کو قبول کر لے، اس کو رنج کا، غم کا سبب نہ بنائے. بس ایک ہی چیز پر پچھتانا چاہیے اور وہ ہے گناہ کرنا. گناہ کا پچھتاوا پھر کیا ہے؟ استغفار. انسان استغفار کر لیتا ہے، پچھتاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بس یہ ہو کہ دیکھیں گناہ تو نہیں ہوا نا، غلطی ہی تو ہوئی ہے. چلیں کیا پتا کوئی مس مینجمنٹ ہو گئی ہو یا کچھ اور ایسا معاملہ ہو گیا ہو تو کوئی بات نہیں. اگر ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہم سبق سیکھ لیتے ہیں، کوشش کریں گے آئندہ غلطی نہ ہو. لیکن اس وقت جو نتیجہ نکلا یہ ایسے ہی نکلنا تھا، یہ تبدیل ہونے والی چیز نہیں تھی. یہ اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس کو تو ایسے ہی ہونا تھا جیسے کہ ہوا. ایک اور حدیث میں ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا قضى الله قضاء احب ان يرضى بقضائه، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے بارے میں یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جانا ہے تو اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو اور اس فیصلے کو تسلیم کر لے. یعنی یہ نہ کہے کہ یوں ہو جاتا تو اچھا تھا، ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا. سمجھ آئی آپ کو یہ بات؟ تو یہ ہے فرق تقدیر کا اور تدبیر کا. تو تدبیر انسان کرے، اس کے بعد فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. اب اگر کسی کو صدمے کا احساس ہو رہا ہے تو کیا یہ صدمہ کرنا، کیا یہ بھی تقدیر کا فیصلہ قبول نہ کرنے کی علامت ہے؟ رنج کا اظہار کرنا یہ تقدیر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار نہیں ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے رنج کا اظہار، صدمہ، ایک ہے شکایت. اگر کوئی چیز ہمیں ناگوار لگتی ہے تو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اس میں کمزوریاں ہیں، اس کو رونا آتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. تو صدمہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شکایت کرنا اس کی اجازت نہیں. تو غم کا اظہار الگ چیز ہے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا یہ الگ چیز ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عین حکمت پر مبنی ہے. ہاں ہمیں اس کی حکمت معلوم نہیں، اور ایک چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوئی، دکھ تو ہم کو ہوگا، رنج تو ہمیں ہوگا، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہیں.
کی بڑی سادی سی ایک مثال یوں سمجھیں ہم کہ ایک مریض ڈاکٹر سے آپریشن کروانے کے لیے اسپتال جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر سے درخواست کرتا ہے، ڈاکٹر کی خوشامد کرتا ہے کہ آپ میرا آپریشن کر دیجئے۔ اب جب اس کا آپریشن ہوتا ہے، ہوش آتا ہے اس کو، تو بعد میں آپریشن کی تکلیف تو ہوتی ہے، درد تو ہوتا ہے، وہ روتا بھی ہے اور وہ تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہے، تکلیف کی وجہ سے رنج بھی ہو رہا ہے، صدمہ بھی اس کو ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ڈاکٹر کو آپریشن کی فیس بھی دیتا ہے، وہ ڈاکٹر کا شکر گزار بھی تو ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں نا۔ اس کو پتا ہے کہ جو آپریشن ہوا اس سے میرا ہی فائدہ تھا، لیکن آپریشن کے نتیجے میں جو اس کو تھوڑی بہت تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس تکلیف کو محسوس تو کرے گا، وہ انسان ہے، اللہ نے حص رکھی ہے اس کے اندر۔ تو بالکل اسی طرح مومن کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے کہ اللہ الحکیم ہے، العلیم ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو میرا ہی فائدہ ہے اس کے اندر، لیکن چونکہ وہ اللہ کا فیصلہ اپنی مرضی کے خلاف ہے یا اپنا کوئی دنیاوی نقصان اس میں ہو گیا تو رنج کا اظہار کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ تو آنسو بہاتی ہے اور دل کو رنج ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، ٹھیک ہے، تو وہی کہیں گے زبان سے جو اللہ کو پسند ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بے شک ابراہیم ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔ تو رونا تو آتا ہے انسان کو، یہ ایمان کے منافی نہیں، لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے کیوں کیا، اللہ نے اس کی جان کیوں لی، یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے۔ یا یہ کہنا کہ ایک ہی تو میرا بیٹا تھا، اللہ نے کیوں لے لیا مجھ سے، یہ شکوہ ہے۔ یہ ہے سخت القدر، تقدیر پر ناراض ہونا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط ہے جو کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا تھا جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا۔ اس کا ایک حصہ ہے، آپ نے معاذ بن جبل کو یہ نصیحتیں فرمائیں کہ بس تم صبر کرو اور دیکھو تمہاری بے قراری اور بے صبری تمہیں اجر سے محروم نہ کر دے، ورنہ پچھتاؤ گے، اور اس بات کا یقین کرو کہ بے صبری سے کوئی مرا ہوا انسان لوٹ کر آ نہیں سکتا۔ کتنی صحیح بات ہے، واپس تو نہیں آئے گا اور نہ غم دور ہو سکتا ہے، اور جو حادثہ واقع ہوا اس کو تو ہونا ہی تھا۔ انسان یہ سوچ لے کہ یہ اس طرح تو ہونا ہی تھا، اس سے فرار نہیں۔ تو جب انسان یہ ساری چیزیں ایکسپٹ کر لیتا ہے تو پھر ڈپریشن سے اور کتنی ہی دوسری طرح کی پریشانیوں سے اور مشکلوں سے جو ہے وہ اس کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کر دیتا ہے۔ انسان اپنی قسمت پر راضی ہو جاتا ہے اور اس قسمت میں اس کے لیے برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ اپنی تقدیر کو قبول کرنے سے زندگی میں برکت آتی ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور جب کسی سے بھلائی کا اللہ ارادہ نہیں فرماتا تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتا، یعنی اپنی قسمت سے وہ لڑتا رہتا ہے، شکوے شکایت کرتا رہتا ہے۔ مطلب مراد یہ ہے کہ اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضا پیدا نہیں ہوتی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ حاصل ہے اس میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو یہاں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو قسمت سے راضی ہوگا اللہ اس کے لیے برکتوں کا سامان فرما دے گا، اور جو قسمت سے راضی نہیں ہوگا وہ جلتا رہے گا اور کڑتا رہے گا۔ اور یہ تو ہوگا ہی، جو نہیں تقدیر سے راضی ہوتے ان کے اندر کئی عیب پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی شخصیت بدنما ہو جاتی ہے، ان کا تزکیہ ہو نہیں پاتا۔ حسد کیا ہے؟ دیکھا جائے تو حسد تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ اس کو کیوں دیا، مجھے ملنا چاہیے تھا، یا اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، یہی ہے نا، یا مجھ کو ملے یا نہ ملے، کم از کم اللہ اس سے چھین لے، اللہ نے اس کو کیوں دیا۔ تو حسد اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار ہے، تقدیر پر ناراضگی کا اظہار ہے۔ پھر تقدیر پر ناراض رہنا، اس سے ناشکری بھی پیدا ہوتی ہے۔
اور شکایتی مزاج بھی پیدا ہوتا ہے. لوگ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اپسیٹ رہتے ہیں. تو تقدیر کو قبول کر لے انسان. اور اگر صدمہ اور غم ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی، وہ تو پھر تقدیر سے ناراض